کے کہتا ہوں جس بیٹے نے یا بیٹی نے دنیا میں اپنے باپ کو ستایا رلایا اور اسی طریقے سے نہ معافی مانگی نہ ان کے پاس گیا نہ ان سے معافی تلافی کی ہے، وہ بیٹا اس دنیا میں اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ دنیا میں اپنا انجام نہ دیکھ لے، جب تک دنیا میں اپنے باپ کو ستانے کی سزا اس دنیا میں نہ بھگت لے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ قبر بھی اس کو اپنے اندر قبول نہیں کرتی ہے، ملک الموت بھی اس کی روح قبض نہیں کرتا ہے۔ اپنے ماں باپ کو رلانے اور ستانے والا اس دنیا میں مرنے سے پہلے اپنے انجام کو ضرور دیکھ لے گا، اس کو کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور پہنچے گی، بغیر مصیبت پائے ہوئے اور بغیر اپنے انجام کو بھگتے ہوئے وہ موت بھی اس کو نہیں آ سکتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، غور سے سن لیجئے گا۔ اگر کسی نے دنیا میں اپنے ماں باپ کو رلایا ہے ستایا ہے تو جا کر آج فجر تک کا انتظار مت کیجئے گا، پتہ نہیں زندگی ملے نہ ملے، اس لیے آج ہی جا کر اپنے روٹھے ہوئے ماں باپ کو یہ مت کہیے گا مولانا اگر غلطی اس کی ہو تو۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ۔ تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کبھی بھی اور کسی حالت میں بھی نہیں کر سکتے ہو، چاہے وہ تمہیں گھر سے نکال دیں یا تمہاری بیوی اور بچوں کو چھوڑ دینے کا حکم دیں، کہیں بیوی چھوڑ دو، بچے چھوڑ دو اور کہیں نکل جاؤ میرے گھر سے نکل جاؤ، اور کہیں سارا مال جو تم نے کمایا ہے اسی گھر میں چھوڑ دو، تو اپنے مال کو بھی چھوڑنا پڑے گا، اس کا گھر بھی چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر یہ حکم دیں تو تمہیں عمل کرنا ہے، لیکن اس کے جواب میں اپنے باپ سے یہ نہیں کہنا ہے میں بیوی کیوں چھوڑوں، بچے کیوں چھوڑوں، ہم نے کمایا ہے اپنی کمائی کیوں چھوڑوں، یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہو۔ باپ جو ظلم کر رہا ہے اس کا عذاب اس کو ملے گا، باپ جو ظلم کر رہا ہے اس کا عذاب اس کو ملے گا، لیکن آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ماں باپ کو کچھ کہو۔ اب سوچ لو اس کے بعد اب رہ کیا گیا ہے، اس کے بعد اب رہ کیا گیا ہے؟ دنیا میں کوئی اس وقت تک مر ہی نہیں سکتا اگر اس نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہے اور برائیاں کی ہیں، موت آ سکتی ہے، اس کا عذاب قبر میں مل سکتا ہے، جہنم میں مل سکتا ہے، لیکن ماں باپ کو ستایا ہے رلایا ہے تو اس دنیا میں اس کے عذاب کو وہ بھگتے گا، پہلے اس کے انجام کو بھگتے گا اور اس کا گناہ باقی رہے گا، جہنم میں تو اس کا عذاب پھر ملنا ہی ملنا ہے، لیکن دنیا میں اپنے ماں باپ کو رلانے اور ستانے کا عذاب وہ دیکھے گا اور اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جنگ جلولہ میں 4000 بکریاں ملی، صحابہ نے سوچا اتنی بکریاں لے کر مدینہ کیسے جائیں گے، ان کو بیچ دو اور پیسہ بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے کہا ٹھیک ہے جب بکریاں بیچنا ہی ہے تو مجھے بیچ دو۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے قیمت لگاؤ اور سودا ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق کے بیٹے عبد الرحمن کو وہ بکریاں 40,000 درہم میں دے دی گئیں۔ کتنے میں؟ 40,000 درہم میں۔ حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے 40,000 درہم میں بکریاں لے لیں، فرمایا گھر چلو ہم 40,000 درہم تمہیں دے دیں گے۔ ایک نوکر متعین کیا اور فرمایا ان بکریوں کو لے کر تم مدینے آ جاؤ، تمہاری جو محنت مزدوری ہوگی وہ تمہیں مل جائے گی۔ بکریاں آنے میں 8 دن لگیں گے، 8 دن ان کو بھی پہنچنے میں لگے۔ جب یہ اپنے علاقے میں پہنچے، یہ 2-3 دن میں پہنچ گئے، بکریاں 8 دن کے بعد آئیں۔ حضرت عمر فاروق کے سامنے جب مال رکھا گیا تو 40,000 درہم بھی رکھے گئے۔ حضرت عمر نے پوچھا یہ 40,000 درہم بھی کیا میدان جنگ میں کافروں سے لوٹے ہیں تم نے؟ جواب ملا نہیں، ہمیں بکریاں ملی تھیں، 4,000 بکریوں کو لانا یہاں دشوار تھا، مشکل تھا، اس لیے ان بکریوں کو میں نے وہی بیچ دیا، وہ 40,000 درہم میں بکیں۔ کہا 4,000 بکریاں 40,000 درہم میں؟ بس بچے تھے چھوٹے چھوٹے؟ کہا نہیں، پوری بکریاں تھیں۔ کہا کس نے خریدی؟ فرمایا آپ کے بیٹے عبد الرحمن نے۔ فرمایا 40,000 درہم میں یہ بکریاں نہیں ہو سکتی ہیں، لوگوں تم نے میرے بیٹے کو 40,000 میں یہ بکریاں اس لیے بیچی ہیں
کیونکہ وہ میرا بیٹا تھا, امیر المومنین کا بیٹا تھا, اس کے ساتھ رعایت برتی گئی ہے, اس کے ساتھ خاص توجہ دی گئی ہے, امیر المومنین کا بیٹا ہے اس لیے دے دو. نہیں, ان بکریوں کو آنے دو, ہم اس کی دوبارہ نیلامی لگائیں گے, ہم اس کی دوبارہ بولی لگائیں گے. بکریاں آئیں, حضرت عمر فاروق نے ان بکریوں کو اپنے قبضے میں لے لیا اور بازار جب لگا تو ان بکریوں کو وہاں پہنچا دیا. پھر اس کی بولی لگائی گئی کہ لو ان بکریوں کو خریدو. ان بکریوں کو جب بولی لگائی گئی تو آپ یقین مانیے وہ بکریاں 3 لاکھ درہم کے اندر بکتی ہیں. 3 لاکھ درہم کے اندر وہ بکریاں بکتی ہیں. حضرت عمر فاروق نے 3 لاکھ درہم میں وہ بکریاں بیچ دیں اور 40,000 درہم جو ان کے بیٹے نے دیے تھے وہ 40,000 درہم ان کو دے دیے. یہ پکڑو اپنے پیسے. یہ 2,60,000 کا نقصان ہو رہا تھا, ان مسلمانوں کا ہو رہا تھا, مسلمانوں کے بیت المال کا ہو رہا تھا. یہ 2,60,000 روپے بیت المال میں جمع کیے جائیں گے. یہ درہم بیت المال میں جمع کر دیا اور فرمایا بیٹے میں نے یہ بکریاں تم سے لے کر بیچ کر باقی پیسہ بیت المال میں جمع کر دیا, اس لیے کہ قرآن کہتا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, اپنے آپ کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ, اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کے عذاب سے بچاؤ. لہذا میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن یہ کہا جائے اور مجھے قیامت کے دن پیش ہونا پڑے اور کہا جائے کہ تیرے بیٹے کے ساتھ رعایت برتی گئی ہے, لہذا ان بکریوں کو میں نے بیچ دیا ہے, تمہارے پیسے درہم تمہیں مل چکے ہیں. ہم کریں گے ایسا؟ یہاں تو چوری کا موبائل تک ہم خرید لیتے ہیں اور ماشاءاللہ یہ علاقہ تو بہت فیمس ہے. ایک بار کلیہ چک گئے تو ایک آدمی ہم ہی کو ٹوپی پہنانے لگا. مولانا 50,000 کا موبائل ہے, ہم آپ کو صرف 10,000 میں دے دیں گے. ہم نے کہا رے بھیا کہیں سم میں ڈالا, کہیں پتہ چلا پولیس پہنچ گئی یو پی تو ہماری تو حالت خراب ہو جائے گی. تو لوگ ہیں ایسے. تصور کرو کہ یہاں دیکھیے رعایت کس کے ساتھ برتی جا رہی ہے. ملک شام سنا ہوگا, سیریا جس کو آج سیریا بولا جاتا ہے, یا مصر, دونوں جگہوں میں سے کسی ایک جگہ کا واقعہ ہے. حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے دھوکے سے نبیذ پی لی. نبیذ جانتے ہو, کھجور کا پانی تھا لیکن اس میں نشہ آ چکا تھا. ان کو پتہ نہیں تھا, وہ سمجھے کھجور کا پانی ہو, پی لیا, جبکہ دھوکہ معاف, لیکن پی لیا. اچھا لگا تو اور پی لیا تو نشہ آ گیا. نشہ آیا تو پتہ چلا کہ عمر فاروق کے بیٹے نے نبیذ پی لی. نشے والی کھجور, سڑی ہوئی کھجور کا جو عرق تھا وہ پی لیا اور اس سے نشہ آ گیا. عمر ابن عاص وہاں کے گورنر تھے. عمر ابن عاص نے عمر فاروق کے بیٹے کو بلایا اور پوچھا کیا ایسا ہوا؟ فرمایا ہاں, کھڑے ہو جاؤ. اور 40 کوڑے حضرت عمر فاروق کے بیٹے کو لگائے گئے. دھیرے دھیرے یہ خبر عمر فاروق کو پتہ چل گئی مدینے میں کہ آپ کے بیٹے نے نبیذ پی لی تھی جس میں نشہ آ گیا تھا. لیکن مصر کے گورنر نے ان کو سزا دے دی اور 40 کوڑے لگا دیے. حضرت عمر فاروق نے کہا اچھا. ایک گھوڑا بھیجا امیر المومنین کے نام, مصر کے گورنر کے نام, لیٹر لکھا. یہ خط ملتے ہی اس نئے گھوڑے پر میرے بیٹے کو شام سے یا مصر سے فوراً گھوڑے پر سوار کر کے اس کو مدینے بھیجو اور کہو کہ تمہارے باپ نے ارجنٹ تمہیں بلایا ہے. خط ملتے ہی عمر ابن عاص نے حکم کی تعمیل کی, بیٹے کو لیٹر دیا, یہ تمہارے باپ کا لیٹر ہے. لیٹر پڑھا, بیٹے نے سوچا کوئی ایمرجنسی معاملہ ہوگا, نئے گھوڑے پر بیٹھا, دوڑتا ہوا چلا آیا. بیٹا گھر گھس رہا تھا. حضرت عمر نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا گھر میں. کہا رک جاؤ, اپنی ماں سے بعد میں ملنا, پہلے یہاں کھڑے ہو جاؤ. کہا کیوں؟ سنا ہے کہ تم نے مصر میں نشہ کر لیا تھا. جواب دیا ہاں کر تو لیا تھا, نشہ تو آیا تھا, لیکن اس کی سزا تو مجھے مل چکی ہے ملک شام میں یا مصر میں. 40 کوڑے میں کھا چکا ہوں. حضرت عمر فاروق نے کہا بیٹے پھر سے کھڑے ہو جاؤ, مجھے عمر ابن عاص کے اوپر بھروسہ نہیں ہے.
शायद 40 कोड़े तुम्हारे जिस्म के ऊपर उतनी जोर से नहीं लगाए गए होंगे जितनी जोर से लगना चाहिए। शायद रियायत बरती गई हो क्योंकि तुम अमीरुल मोमिनीन के बेटे हो, इसलिए हल्के हल्के कोड़े मार दिए गए हों। जल्लाद ने तुम्हारे साथ रियायत बरती होगी कि हल्के हल्के कोड़े मारो, ये उमर फारूक का बेटा है, मैं अपने सामने कोड़े लगवाऊंगा, उन कोड़ों को मैं कल आदम करार देता हूं, उन कोड़ों की मेरी नजर में कोई हैसियत नहीं है। दोबारा खड़ा कर दिया। बेटा मां से मिलना चाहता है, लेकिन हजरत उमर फारूक कह रहे पहले सजा भुगतो बाद में अंदर जाओ। और दोबारा खड़ा करने के बाद 4 जल्लाद को खड़ा किया, कहा पहले आदमी तुम हो, 40 कोड़े लगना है लेकिन तुम 10 मारोगे। 10 के बाद तुम्हारे हाथ में वो ताकत नहीं रहेगी, हाथ में कमजोरी आ जाएगी, हट जाओ। फिर दूसरा जल्लाद मारेगा, फिर दूसरा हटे, फिर तीसरा हटे, फिर चौथा। 10 कोड़े 4 जल्लादों को सुपुर्द कर दिए और 10 कोड़े 4 जल्लादों ने 40 कोड़े मारे। लहू लोहान हो गया। हजरत उमर फारूक का बेटा खून गिरने लगा। फरमाया ये सजा है तुम्हारी, अगर अमर इब्न आस ने सही कोड़े लगाए होते तो तुम्हारे जिस्म की चमड़ी उधड़ गई होती और जिस्म से खून बह रहा होता, लेकिन तुम्हारी पीठ से खून का न बहना, चमड़ी अपनी जगह पर रहना, इस बात की दलील है कि तुम्हारे साथ रियायत बरती गई है, तुम्हारे साथ सही इंसाफ नहीं हुआ है। उमर फारूक के बेटे हो इसलिए तुम्हारे साथ आसानी की गई है, सहूलत बरती गई है। दोबारा अपने बेटे पर कोड़े लगाए। क्या हम अपने बेटे को उसकी बेईमानी पर, उसकी शरारत पर, उसके गलत कदम पर क्या हम पूरी सजा देते हैं? क्या हम अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचा रहे हैं? ये बुनियादी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमानों वालों अपने आप को भी और अपने बीवी और बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। हमें और आपको, हर आदमी को अपने बीवी बच्चों को और अपने आप को जहन्नम की आग से बचाने की फिक्र करनी चाहिए। इस दुनिया से हमें और आपको सबको जाना है, ऐसे नहीं तो वैसे जाना है। मेरे भाइयों ये कोई बहुत लंबा चौड़ा जलसा नहीं था।